إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. معزز حاضرین جمعہ، دنیا کی کسی بھی عدالت میں اگر گواہ گواہی دے اور اس گواہ کو اپنی گواہی کی حقیقت کا علم نہ ہو، اس کے معنی اور مطلب سے ناآشنا ہو، تو اس کی گواہی دنیا کی کسی بھی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جو سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعوت کا نقطۂ آغاز ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جو اللہ پر بندوں کا پہلا حق ہے۔ یہ ایسی گواہی ہے جو اسلام کا پہلا رکن ہے، جس کے بغیر اسلام کے دوسرے ارکان و واجبات کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بغیر دوسرے ارکان و واجبات ناقابل قبول ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم مسلمان یا ہماری اکثریت اس گواہی کے مطلب کو سمجھتی ہے، اس گواہی کے حق کی حقیقت کو جانتی ہے؟ یہ گواہی 4 لفظوں سے مرکب ہے۔ نمبر 1، لا۔ یہ جنس کی نفی کے لیے آتا ہے، ایبسولوٹ نگیشن جسے کہتے ہیں، یعنی عربی زبان میں کسی چیز کو انکار کرنے کا سب سے مضبوط اور قوی لفظ ہے۔ نمبر 2، الہ۔ الہ فعال بمعنی مفعول، یعنی الہ بمعنی مالوہ، یعنی معبود کے معنی میں ہے۔ وہ ذات دل جس کے غائب درجہ تعظیم اور محبت کے ساتھ عبادت کرے، وہ الہ ہے۔ نمبر 3، الا۔ یہ حرف استثناء ہے، ایکسیپشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اس حرف سے پہلے جس چیز کو نکارا گیا ہے، جس چیز کا انکار کیا گیا ہے، اس کے بعد والے کے لیے اس کو ثابت کیا جائے گا۔ نمبر 4، اللہ۔ اللہ یہ رب العالمین کا سب سے خصوصی نام ہے، جس کا معنی ہوتا ہے تمام مخلوقات کی عبادت کا تنہا حقدار۔ اب اس پورے جملے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس معنی میں بنیادی طور سے 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، انکار اور اثبات۔ ہمیں اس بات کا انکار کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور دوسرا رکن اثبات ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالی عبادت کا حقدار ہے۔ گویا کہ اس میں انکار اور اثبات دونوں ہیں۔ اگر کوئی شخص صرف انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں، تو وہ بے دین اور ملحد ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف اس بات کرتا ہے، انکار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالی معبود برحق ہے اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودان بھی برحق ہیں، تو ایسا شخص مشرک ہے۔ موحد اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاں انکار بھی پایا جائے، اس بات بھی پایا جائے۔ انکار اس بات سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبودان باطلہ عبادت کا حقدار نہیں، اور اس بات کا
کہ صرف اور صرف عبادت کا حقدار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یقیناً ہمیں غیروں کے ساتھ باہمی تعاون، رواداری، مدارات کا رویہ اپنانا چاہیے، لیکن اس باہمی تعاون اور رواداری کے نتیجے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے اسلام کی بنیاد ہے اس بنیاد سے ہم سودے بازی پر تل جائیں۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی معبود ہے اور دیگر معبودان کی جو پوجا کی جاتی ہے وہ بھی برحق ہے۔ ایسا سمجھنے والا موحد اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق اور موجد نہیں اس دنیا کا۔ بحیثیت مسلمان کے یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس پوری کائنات کا کوئی خالق اور موجد نہیں۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن اس کلمہ توحید کا یہ معنی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہی معنی ہوتا کلمہ توحید کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا۔ کیوں اختلاف نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کفار مکہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، سورج اور چاند کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی شہادت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہادت دی ہے اس بات کی۔ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے اپنے حکم کے تابع بنا رکھا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ دوسری جگہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر آپ مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا جس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، تو مشرکین مکہ جواب دیں گے اللہ۔ گویا کہ مشرکین مکہ کو اس بات میں قطعی اختلاف نہیں تھا کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور مدبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل نقطہ اختلاف عبادت میں تھا، اور یہ اختلاف اس بات پہ نہیں تھا کہ وہ مشرکین مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ صحیح احادیث کے ذخیرے میں موجود ہے کہ عمرہ بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے اسی طرح سے دوسرے معبودوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ ان کو تعجب اس بات پر تھا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا محمد نے معبودوں کو صرف ایک بنا دیا ہے، ایک اللہ بنا دیا ہے؟ یہ نہایت تعجب کی بات ہے۔ تو ایک معبود بنانا یہ ان کے نزدیک تعجب کی بات تھی۔ وہ دیگر معبودان کی جو پرستش کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو معبودان ہیں ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے نزدیک ان کی سفارش کریں گے۔ رب العالمین فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز بنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معبودان ہمیں اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں رب العالمین فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ تو اصل نقطہ اختلاف عبادت کے موضوع پر تھا کہ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مشرکین مکہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اصل نقطہ اختلاف عبادت ہے، تو عبادت ہے کیا؟ عبادت عربی زبان میں ذلت اور عاجزی کے معنی کے لیے آتا ہے۔
اسی سے کہتے ہیں طریق معبد، ایسا راستہ جس کو قدموں سے روند روند کر کے ہموار کر دیا گیا۔ اور شریعت میں عبادت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود کی غایت درجہ عاجزی اور ذلت کے ساتھ، اعلیٰ درجہ کی محبت کے ساتھ ان تمام احکام کو بجا لائے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ یہاں اس تعریف سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عبادت کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز آخری درجے کی عاجزی و انکساری اور ذلت، اور دوسری چیز اعلیٰ درجے کی محبت۔ ان دونوں چیزوں کا عبادت میں بیک وقت پایا جانا ضروری ہے۔ اگر آخری درجے کی عاجزی و انکساری اور ذلت پائی جاتی ہے مگر اعلیٰ درجے کی محبت نہیں پائی جاتی ہے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک انسان ظالم و جابر کے سامنے عاجزی و انکساری کرتا ہے مگر اس کے دل میں اس ظالم کے سلسلے میں ادنیٰ درجے کی محبت نہیں ہوتی تو یہ عبادت نہیں ہے۔ انسان اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کے لیے عاجزی، انکساری اور ذلت اختیار نہیں کرتا، اس لیے یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جس میں آخری درجے کی عاجزی، انکساری اور ذلت پائی جائے اور اعلیٰ درجے کی محبت پائی جائے۔ اس عبادت کا دائرہ ہم نے بہت محدود کر رکھا ہے، یا ہماری سمجھ میں بہت محدود ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی کو ہم عبادت مانتے ہیں۔ نہیں، اس عبادت کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة۔ ہر ظاہری اور باطنی قول اور عمل کا نام عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اس عبادت میں قلبی عبادت بھی داخل ہے۔ انسان کا اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان عبادت ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا عبادت ہے۔ اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے جو زبان کی عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت وغیرہ عبادت ہے۔ اعضاء اور جوارح سے جو انسان عبادت کرتا ہے وہ بھی عبادت ہے، نماز، روزہ، حج وغیرہ۔ لیکن بعض چیزوں کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر اللہ کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے دعا، حدیث میں آتا ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ دعا عبادت ہے۔ لیکن ہم اللہ کے علاوہ اوروں سے دعا مانگتے ہیں تو یہ اللہ کا حق ہے جسے ہم نے غیروں کو دے دیا ہے۔ اور یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم مسلمان مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، جبکہ کفار مکہ کے بارے میں رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب کفار مکہ کو مصیبت آتی تھی، کشتی پر سوار ہوتے تھے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو ساحل تک پہنچا دیتا تھا تب وہ شرک کرتے تھے۔ کفار مکہ مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور جب مصیبت ختم ہو جاتی تھی تب وہ اللہ کے ساتھ دوسروں سے بھی دعائیں مانگتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے، یہ توحید ہم مسلمانوں کی عزت اور عظمت کا راز ہے۔ ہم جب تک اس کی حفاظت کریں گے، ہم جب تک اس کے حقیقی معنی اور مطلب کو سمجھیں گے، اس کے تقاضا کو پورا کریں گے، ہمیں عزت و عظمت نصیب ہوگی۔ اور اگر اسی راز کو ہم نے پامال کر دیا، ہم نے اسی کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اسی پر کھڑے نہیں اترے، تو پھر عزت و عظمت کی امید کیسی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توحید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأمرنا بالصلاة والسلام عليه فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اجعل كيد أعداء الدين في نحورهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا عزيز اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا وعاف مبتلانا واغفر لموتانا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين